جن لوگوں کا خیال تھا کہ انتخابات کے بعد معاملات تھم جائیں گے، اب وہ سر پکڑے بیٹھے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر احتجاج کی کال دی ہے۔ پنجاب کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک متوازی سیشن کال کرنا ہے جس کے اندر وہ تمام لوگ شرکت کریں گے جو ان کے خیال کے مطابق فارم 45 پہ جیت چکے ہیں لیکن ان کا مینڈیٹ سٹیل کیا جا چکا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اعتراض ہے بہت بڑا الیکشن کمیشن کے اوپر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس تمام دھاندلی کا حصہ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی اسمبلی مکمل نہیں ہوئی، آپ نے سندھ کے اندر بھی نامکمل اسمبلی پہ 2 چیف منسٹر منتخب کروا دیا، لیکن کے پی کے کی اسمبلی کا اجلاس بھی ساتھ ہی طلب کر لیا۔ احتجاج کی سیاست کہاں پر جا سکتی ہے؟ یہ صرف حکومت کے بننے تک کی ادائیں ہیں، یہ اس کے بعد بھی یہ ادا چلتی رہے گی اور عوام سزا پاتے رہیں گے؟ یہ آپ نے احتجاج کے بعد کو عادت ہو گیا دراصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت بھائی، سب سے پہلے بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے شو میں آپ کے۔ احتجاج دیکھیں سر کسی موقف پہ لیا جاتا ہے، ہمارا موقف بڑا سمپل ہے کہ پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو ہمیں مینڈیٹ دیا، بھاری مینڈیٹ دیا، جن حالات میں دیا وہ بھی آپ کو ہے۔ ہمیں لگتا ہے وہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے، ہم دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے تمام کینڈیڈیٹس نے فارم 45 اپنے پیش کیے ہیں جو کہ ایکچول رزلٹ ہے آپ کا، اور فارم 45 اور 47 کے اندر جو تعداد ہے ہم اسی کو اجاگر کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ کیسے ہوا۔ یہ تو دعویٰ ہو گیا نا آپ کے، دیکھیں میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس فارم 45 ہے، آپ بھی کہیں اس کا فورم پہ فیصلہ ہوگا نا۔ ایگزیکٹلی، کسی فورم پہ ہمیں لے کے آئے نا۔ نہیں تو آپ جائیں، آپ الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں کرتے۔ کس نے کہا ہے؟ ہم گئے ہوئے الیکشن آپ نے جو الیکشن کمیشن کی ادھیڑ کے رکھا ہے۔ نہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر کے رول کے اوپر سوال اٹھایا ہے، ہم نے الیکشن کمیشن ادارے کے اوپر سوال نہیں اٹھایا۔ ہم آج بھی بطور کینڈیڈیٹس الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ ملتان کے اگر میں آپ کو 2 حلقوں کا بتا دوں، NA 148 جہاں سے گیلانی صاحب الیکشن لڑے ہیں اور ہمارے بیرسٹر تیمور ملک صاحب لڑے ہیں، اور NA 151 جہاں سے مہر بانو قریشی الیکشن لڑی ہیں موسیٰ گیلانی صاحب کے خلاف، ہم دونوں حلقوں میں الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے ہیں۔ 6 مارچ کی ہمیں اگلی پیشی ملی ہوئی ہے، تو ہم قانونی تقاضے پورے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر سڑک گرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ہم نے احتجاج کرنا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہم پیرلل اجلاس بلائیں گے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مرکز کے اندر؟ جہاں تک تو پنجاب کی بات ہے نا جی، پیرلل اجلاس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہم گئے، ہم اسمبلی کا حصہ بنے، لیکن وہاں پر جو ہمارے نئے منتخب اسپیکر صاحب ہیں احمد صاحب، میں تو ان کو بہت بردبار انسان سمجھتا ہوں، ان کا رویہ اس دن ہمارے ممبران کے ساتھ مناسب نہیں تھا۔ ایک دن میں رویے کا پتہ چل گیا آپ کے سامنے تھا نا جو کچھ ہوا۔ تو I will say this، ہم پارلیمان میں بیٹھنے کے بھی قائل ہیں، ہم پارلیمان کے تقدس کے بھی قائل ہیں، اور میں آپ کو پتا ہے ہمیشہ پبلکلی یہ بات کی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ پارلیمانی روایات چلیں، پارلیمان چلیں اور ان کے اندر کام ہو، اور انشاءاللہ ہم ایک مثبت اپوزیشن کا رول ادا کریں گے۔ یہ زبردست بات ہے کہ یہ تو آپ نے سنائی۔ عموماً جو سوشل میڈیا پر جو بیانات آ رہے ہیں اس میں تو آپ کو یہ آواز نہیں سنائی دیتی۔ یہ زین قریشی کی ساؤتھ کی آواز ہے یا واقعتاً پارٹی کی آواز ہے؟ کیا ہے یہ؟ شاہ صاحب کی اپنی ذاتی آواز ہے، بڑا احترام ہے مجھے۔ یہ پی ٹی آئی کی آواز نہیں ہے، جو کہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو بات کی نا شاہ صاحب نے، زین نے، پارلیمان کا تقدس، پارلیمان کو آگے لے کے چلنا، میں اس سے پہلے بھی پروگرام میں تھا، وہاں بھی میں نے یہ بات کی کہ کوئی بھی شخص، نظام، جماعت انڈسپینسیبل نہیں ہے، ملک انڈسپینسیبل ہے۔ یہ سسٹم جو ہے اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور اس نظام نے آگے چلنا ہے، ریاست نے آگے چلنا ہے، اس کے راستے میں روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ لیکن اگر بنیاد کے اوپر ہی اعتراضات آ جائیں؟ دیکھیں طلعت صاحب، اعتراضات تو ہمیشہ رہے ہیں نا پاکستان میں۔ کوئی بنیادی اعتراضات ہیں، یہ عام اعتراضات مجھے بتا دیں کہ کون سا ایسا الیکشن ہے جس میں اعتراضات نہیں رہے؟ 2018 کا الیکشن تھا، میں اس کی مثال دینا کچھ مجھے بھی، لیکن اس الیکشن میں تو اپوزیشن پارلیمان میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہماری جو پہلی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا جناب کہ ہم بالکل اس کا ایسا نہیں بنیں گے، ہم جائیں گے نہیں۔ یہ کنڈی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھیں۔ لیکن پھر اسی نظام کے لیے کہ اس کو آگے چلنا ہے، ملک نے آگے چلنا ہے۔ آکورڈ سچویشن ہو جاتی ہے جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ، میں کنڈی صاحب کے پاس یہ سوال لے کے جاؤں گا، جیسا مولانا فضل الرحمان ہے، وہ بھی اگر یہ کہنے لگ جائیں کہ اگر پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے تو ان کو حکومت میں آنے دیں، تو آپ کے لیے آکورڈ سچویشن ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ تو ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو ہم نے بھی کہا تھا، شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر جو آزاد امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اگر وہ حکومت سازی کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن وہ بھی حکومت بناتے یا ہم بنا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو کولیشن کی ضرورت تھی، انہیں بھی ضرورت تھی، ہمیں بھی ضرورت تھی۔
پاکستان پیپلز پارٹی اور بات کر رہے ہیں، نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ساتھ آئے اور ہم ایک جوائنٹ گورنمنٹ بنائیں، ایک کولیشن گورنمنٹ بنائیں، وہ آپ کے سامنے ہے. چلو کنڈی صاحب، آج ایم کیو ایم کی طرف سے جو بیان آیا آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے لیڈر کی ایک آڈیو لیک ہوئی، پھر انہوں نے وضاحتی بیان دیا. اس کے اندر وہ نون لیگ کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو کہتی ہے کہ ایم کیو ایم کا جو کراچی کے اندر مینڈیٹ ہے وہ مکمل طور پر جعلی ہے. تو آپ کا بھی موقف ہے کہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے اگر کراچی کا سارا مینڈیٹ جعلی ہے جو آپ کا بیان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت دیکھیں، ہماری جب سی سی کی میٹنگ الیکشن کے فوراً بعد ہوئی تھی، اس میں ہماری ریزرویشن الیکشن کے حوالے سے تھی. ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے بھی جب پریس کانفرنس کی، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں تحفظات ہیں چاروں صوبوں میں الیکشن کے حوالے سے، اور ہم اپنے جو ثبوت ہے وہ کمپائل کر رہے ہیں، اور ہم اس پہ پریس کانفرنس بھی کریں گے، وائٹ پیپر بھی جو ہے وہ ہم اس کے اوپر ایشو کریں گے. ہمیں تحفظات ہیں، ہم ثبوت کے ساتھ، ہم کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہیں دیں گے یار پورے پاکستان میں بالکل ایسے ہو چکے ہیں. جہاں جہاں پر ہیں ان کو بھی ہوں گی، پی ٹی آئی کو بھی جو اب سنی اتحاد کونسل بن گئی ان کو بھی ہوگی، یا جس جماعت کو بھی ہوگی. لیکن صاحب جہاں جہاں کہاں کہاں نہیں ہے پاکستان کا کون سا حصہ؟ دیکھیں سپوز فار ایگزامپل جہاں سے آواز نہیں اٹھتی، دیکھیں فار ایگزامپل مجھے چند سیٹوں پہ ہوگا، ان کو بھی شاید چند سیٹوں پہ ہوگا، مختلف جگہ ہوں گی، ان کو بھی ہوگا، باقی جماعتوں کو بھی ہوگا، تو ہوگا. پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایک خواب دیکھ رہی ہے، اور دیکھ رہی تھی اور دیکھتی رہے گی کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. پاکستان کی عوام جس کو مینڈیٹ دے اس کو حق ہے حکمرانی کا، پتہ نہیں وہ خواب جو ہے کب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا. آپ کے ہمارے اس وقت آپ کی وری نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان کی حکومت کو سہارا دیا ہوا ہے، آپ کے پاس سندھ کا مینڈیٹ موجود ہے، صدر آپ کا بن جانا ہے، تو رائٹ ناؤ آپ کو یہ جو دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. اگر انڈیپینڈنٹ جو ممبران الیکٹ ہوئے تھے بیکڈ بائی پی ٹی آئی، جو سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے، ان کے پاس نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 ہیں، ہم نمبر 3 پہ ہیں. 2 جماعتوں نے مل کر حکومت بنانی ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کسی کے ساتھ ڈائلاگس نہیں کرنے. پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ڈائلاگس کرنے سوائے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے، ان کو ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کر جائے. پی ایم ایل این شہباز شریف صاحب آئے، زرداری صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، پھر بلاول صاحب اور زرداری صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے ووٹ مانگے. اگر یہ جماعت ووٹ مانگ ہی نہیں رہی ہے، بیٹھ نہیں رہی، ڈائلاگس نہیں کر رہی ہے، تو آپ کیسے اس کو کہیں گے آئیں ہم آپ کو خدا واسطے دے رہے ہیں. غریزہ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ احتجاج کی ایک دوسری کال ہے. پہلی کال جو پی ٹی آئی کی طرف سے آئی تھی وہ فزل آؤٹ ہو گئی، زیادہ احتجاج اس کے اوپر نہیں ہوا. لیکن اب کل الیکشن کمیشن کی طرف سے مخصوص نشستوں کے اوپر کوئی فیصلہ آ جانا ہے. 29 تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس ہاتھ لگا ہوا ہے. تو بظاہر تو سسٹم کام کر رہا ہے، لیکن غصہ اس نظام میں بہت زیادہ، ہر طرف سے چیخو پکار ہے. غصہ پاکستان تحریک انصاف کو ہے اس وقت تک، اور اس کا اظہار آج عمران خان نے کیا بھی. انہوں نے پوچھا اپنے جو ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے کہ آئی ایم ایف کو لیٹر گیا کہ نہیں گیا، بتایا گیا کہ فی الحال نہیں گیا. تو انہوں نے ایک برہمی کا اظہار کیا کہ ابھی تک کیوں نہیں گیا. لیکن جو زین قریشی صاحب بات کر رہے تھے، ہی از ون آف دوز ریئرسٹ سینسٹ وائسز ان پاکستان تحریک انصاف. اور مجھے اس بات کی بھی آج خوشی ہوئی ہے کہ بس آپ نے فارغ کروا دیا اسپیکر کے لیے آپ نے آج یہ بات کر کے نا، بس اس کے بعد زین کے ساتھ جو ٹرولنگ ہونی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ غریزہ نے زین کو انڈورس کر دیا، سرٹیفکیٹ دوسرا بھی دوسرے انڈورسمنٹ کروانے میں زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا. نہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے عامر ڈوگر صاحب کو نامینیٹ کر دیا. اگین جو ہمیشہ برج کا کام کرتے تھے نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، جب پی ٹی آئی کی اپنی حکومت بھی ہوتی تھی. ریزرو سیٹیں جہاں تک میرا اندازہ ہے شاید پاکستان تحریک انصاف کو نہ مل سکے. اچھا، اس پہ پی ٹی آئی کا موقف رائٹ ہے، ان پرنسپل رائٹ ہے کہ جب تک ہاؤس کمپلیٹ نہ ہو آپ ہاؤس کا اجلاس نہیں بلا سکتے. لیکن اجلاس بلا لیا نا آپ نے، بٹ غلطی ان سے بھی ہوئی ہے نا. تو یہ ایسی کے ساتھ دم ہو گئے سنی اتحاد جس کے اپنے سربراہ اپنی جماعت کے نشان پہ نہیں لڑے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب وہ بھی آزاد انڈیپینڈنٹ لڑے، وہ اپنی جماعت پہ نہیں لڑے. تو یہ تو غلطی ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے ہے، ان کی اپنی طرف سے ہے. اب اپنی غلطی کو آپ سسٹم پہ ڈالیں، غصہ نکالیں، وہ میرا خیال ہے کہ نہ سسٹم قبول کرے گا. آپ کی جماعت کی طرف سے جو آزاد اراکین ہے، ان کی طرف سے جو پالیسی مرتب ہوگی وہ ڈیسائسولی انفلوئنس کرے گی کہ مرکز میں حکومتیں کیسی چلنی ہے اور نظام کیسے بننا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی طرف سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا کہ احتجاج بھی چلتا رہے آہستہ آہستہ، لیکن اصل میں اعتراض کے ساتھ اب اسمبلیوں کے اندر آ جائے اور کام کرتے رہے؟ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو. طلعت صاحب دیکھیں، اچھا تو یہ ہوتا کہ ایک نیا باب رقم ہو رہا ہے، ایک نئی پارلیمان بن رہی ہے، ہم ان مسئلوں میں نہ ہوتے، ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہو جاتا. پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، ان کو پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ان کو ان کے حصے کی ریزرو سیٹس ملنی چاہیے. اندر تو آزاد ہے نا، آپ دیکھیں نا، وہ تو ٹھیک ہے، اندر تو آزاد ہے نا. پھر آزاد آپ ایک پارٹی کے پلیٹ فارم پہ چلیں گے جس کے پاس ایس آئی سی کر لیں، ایس آئی سی کر لیں. ایس آئی سی میں اگر گئے ہیں تو ایس آئی سی کو اس کے حصے کی ملنی چاہیے. پارلیمنٹ کمپلیٹ ہونی چاہیے، عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ ریپرزینٹ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں پارلیمان میں بیٹھ کر اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ہم آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کی 222 سیٹیں ہیں،
اگر آپ فارم 45 دیکھیں تو بالکل ہماری بنتی ہے. فارم 45 میں نے تو نہیں دیکھنا، نہ ہی آپ نے دیکھنا، وہ آپ دیکھیں نا اب یہ تو کسی فورم پہ، یہ کسی فورم پہ جائے گا نا، اور یہ کلیکٹیولی نہیں جائیں گے. اسی میں صرف 35 درخواستیں کیوں ہیں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اگر آپ کی 220 یا 222 یا جتنی بھی بنتی ہیں؟ وہ 35 وہ ہیں کیونکہ یہ انڈیویجول لیول پہ ہونا ہے نا، تو انڈیویجول لیول پہ ان کینڈیڈیٹس نے اپنے فارم 45 اکٹھے کر کے اپنے پورے شواہد اکٹھے کر کے، لیکن میرا پوائنٹ 35 سے اسی پہ شروع کر لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اس کو ریزالو جو ہے نہ ہم نے ٹی وی ٹاک شوز میں کرنا ہے، ایگزیکٹلی، نہ ہم نے آپس میں بیٹھ کے کرنا، طے کبھی نہیں ہوگا. اپروپریٹ فورمز پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپروپریٹ فورمز کے پاس گئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ اپنا فیصلہ جو بھی فیصلہ دیں گے آپ مان لیں گے. آپ بالکل مانیں گے. پہلے کب نہیں مانا؟ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی اعلیٰ جس طریقے سے مانا ہے ویسے اس سے بہتر مینگڑیاں نہ ڈالیں اس کے اندر. میں آپ کو کہہ رہا ہوں مینگڑیاں نہ ڈالا کریں. ہم نے اعلیٰ عدلیہ کے ہر فیصلے کو سر خم تسلیم کیے، اور عدلیہ کی ایسی کی تیسی بھی کیا ساتھ. کون نہیں کرتا اپنا احتجاج. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسمبلی سموتھلی ہو جائے گا 29 تاریخ کو؟ کیونکہ آپ کی طرف سے بھی ذرا ڈاواں ڈول ہی ہے معاملات. پیپلز پارٹی جو ہے وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا بیان دیتی ہے جس کے اندر سے جو ہے نا ہلکی سی آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کولڈنس محسوس ہوتی ہے. نہیں دیکھیں، جو آپ کے پی کے اجلاس کی بات کر رہے ہیں اور جو صدر صاحب نے پلی لی ہے کہ میں اسمبلی، قومی اسمبلی کا اجلاس اس لیے طلب نہیں کر رہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ممبران کی تعداد پوری نہیں ہے، اور وہی اگر آپ فارمولہ کے پی پہ رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی جو ہے ابھی تک پورا نہیں ہے ممبران. وہ خود تو بلا رہے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا بلائے تو وہ غلط ہے. جو فارمولہ اپنے پہ ٹھیک ہے دوسرے پہ غلط ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اجلاس تو ہونا ہی ہے نا. دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ کے صوبوں میں گورنمنٹس بن رہی ہیں، وزرائے اعلیٰ بن رہے ہیں، حکومت سازی ہو رہی ہے، تو آپ قومی اسمبلی کو محروم تو نہیں رکھ سکتے. اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کل کرتا ہے، پرسوں کرتا ہے، اس کے بعد جس کے حق میں ہوتا ہے اگر ان کے حق میں نہیں ہوگا یہ ایک لمبی لیٹیگیشن ہوگی، اس وقت تک اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہوگا. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ بڑی سسپیشس قسم کی ایک طریقہ کار ہے کہ 29 کو آپ نے یہ اسحاق ڈار صاحب نے آج مسمم ارادے کا اظہار کر دیا کہ ہم نے 29 کو کروانا ہے، اور وہ آپ 28 کو جا کے فیصلہ ان کی طرف سے ہوتا ہے، آپ نہیں کروا رہے ہیں. لیکن یہ بہت زیادہ کانسپیریٹوریل لگتا ہے، وچ پلیز ٹو دیئر نیریٹو، بہت کنوینئنٹ کہ یہ 24 گھنٹے پہلے فیصلہ کریں، وہ فیصلہ کریں گے 5 بجے. میری ایک بات سنیں، میں کہتا ہوں کوئی فیصلہ جو بھی ہوتا ہے اگر ان کے حق وہی ہوتا ہے جنہوں نے بتایا مکمل ہو گیا، اگر نہیں ہوتا ہے ان کے حق میں تو ان کے پاس فورم موجود ہے. ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، اور دوبارہ ان کے حق میں ہوتا ہے وہ سیٹیں انہیں دوبارہ مل جائیں گی. اس کا 29 تاریخ کے اجلاس میں کیا کانسپریسی ہے مجھے یہ بتائیں. تو مطلب نون لیگ سیٹیں نہیں لے گی ریزرو جو پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی. جب نئے ممبر آئیں گے چاہے وہ سپریم کورٹ سے آئیں، وہ نہیں آپ لوگ سیٹیں لیں گے کہ نہیں لیں گے، ان کو نہیں ملتی. بات یہ ہے پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ ہم تو پیٹیشنر ہی نہیں ہیں، جبکہ فاروق نائک وہاں موجود تھے، اعظم نذیر تارڑ بھی وہاں موجود ہیں.